ابھی تو کوئی تبلیغ بھی نہیں کی، ابھی تو کار نبوت بھی انجام نہیں دیا، تو کون سی فضیلت تھی، کون سی وجہ تھی کہ آدم کے سامنے ساری کائنات الہی کے فرشتے سر بہ سجود ہو گئے؟ تو دوستو، آدم نے پوری توجہ، ساری زحمت تمام، آدم نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، آدم نے صرف اپنے عقیدے کا اظہار کیا تھا۔ عزتیں عمل پہ نہیں ملتی، عزتیں عقیدے کی صحت پہ ملتی ہے۔ عقیدہ کیا تھا؟ جب آواز قدرت آئی، یا آدم انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو یہ اسماء تم بتاؤ۔ آدم نے ادب سے سر کو اٹھایا، آنکھیں جھکائیں اور کہا، الہی و سیدی و مولایا انت المحمود ھذا محمد۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بس یہ توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں دوستو۔ آدم نے فوراً کہا، اپنے مذہب کی تاریخ خود نکال لینا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم یہ اسماء تم بتاؤ، تم فرشتوں کو بتاؤ۔ آدم نے کہا، الہی و سیدی و مولایا انت المحمود ھذا محمد، انت العالی ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمۃ، انت قدیم الاحسان ھذا حسن، انت المحسن ھذا حسین۔ اے میرے پروردگار، آدم نے کہا سب سے پہلے پیدا ہوتے ہی اپنے عقیدے کا اور مذہب کا اعلان کیا، میرے پروردگار تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے، تو حسن ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ ادھر آدم نے پنجتن پاک کے اسماء گرامی کا اعلان کیا، ادھر آدم کے سامنے سارے فرشتے سر بہ سجود ہو گئے، آدم کے سامنے پنجتن پاک کا نام ادھر آدم کی زبان پر جاری ہوا۔ تو آدم نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا وہ لا الہ الا اللہ نہیں تھا، آدم نے پیدا ہوتے ہی پنجتن کے اسماء اپنی زبان، پورے مجمع کی توجہ، سارے کلیجے کی طاقت سے مذہب شیعہ کی تاریخ بتا کر اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ آدم نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، آدم نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا، آدم کو فرشتوں نے سجدہ صرف اس لیے کیا کہ آدم نے پیدا ہوتے ہی اب پنجتن پاک کے نام اپنی زبان پر جاری کیے، اپنے پنجتنی ہونے کا اعلان کیا، اعلان کیا۔ اے دیواروں پر، اخباروں میں، فتووں میں شیعوں کو کافر کافر کہنے والوں، پنجے تنیوں کا احترام کیا کرو، تمہارا باپ آدم بھی پنجے تنی تھا۔ یا علی یا علی یا علی یا سلام سلامت رہو پوری طاقت سے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ یہ ہے تاریخ۔ تمہارا باپ آدم بھی پنجتنی تھا، تو اب دو باتوں میں سے ایک بات کا آج رتیاں سجدہ میں اقرار لوں گا، یا تو پنجتنیوں کو سجدہ کرو، آپ سنا ہی نہیں آپ نے جملہ، یا تو پنجتن پاک کے ماننے والوں کو سجدہ تعظیمی ادا کرو، یا اعلان کرو کہ تمہارا باپ آدم نہیں تھا۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ یا اعلان کرو نعرہ حیدری، سلامت رہے، یا اعلان کرو کہ تم آدم کی اولاد نہیں ہو، یا اعلان کرو کہ تم آدم کی اولاد نہیں ہو۔ اتنی بات ذہن میں رکھو، بہت توجہ دوستو، اتنی بات ذہن میں رکھو کہ کسی کافر کے کہنے سے کوئی مومن کافر نہیں ہوا کرتا۔
اب میں 10-15 منٹ آپ کی مسلسل توجہ چاہوں گا، جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ کسی کافر کے کہنے سے کوئی مومن کافر نہیں ہوتا، کتنے بھی فتوے دیے جاؤ۔ شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، ان سے لین حرام، ان سے دین حرام، ان کے جنازوں میں شرکت کرنا حرام، انہیں ووٹ دینا حرام، انہیں ووٹ لینا حرام، سارے فتوے آ رہے ہیں نا۔ شیعوں کو ووٹ نہ دینا، شیعوں کے جنازے میں توجہ ایک جملہ کہہ جاؤں گا جو یاد رہے گا، رضیہ سیدہ نہیں پورے سیالکوٹ ضلع میں، انہیں ووٹ دینا حرام، انہیں ووٹ لینا حرام، شیعوں کے جنازے میں شرکت کرنا حرام۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خوش ہیں، اللہ کرے تم ہمارے جنازوں میں شریک نہ ہو، مگر تمہارا پردہ چاک ہو گیا اور پتہ بھی چل گیا شاید رسول کے جنازے میں بھی اسی لیے نہیں آئے تھے کہ وہ بھی شیعہ تھے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، تاریخ سے فقہ جعفری زندہ باد۔ بیش حیدری، جو یزید پر لعنت نہ کرے اس پر بھی لعنت بیش۔ یہ 1400 برس کے بعد کوئی نئی بات تو نہیں ہے ہمارے جنازے میں شریک نہ ہو، خدا کرے نہ ہو، ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی کافر ہمارے لیے دعائے خیر کرے۔ اللہ اللہ، ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی کافر ہماری نماز جنازہ پڑھائے۔ اللہ اللہ، مگر اتنی بات تو طے ہو گئی نا کہ یہ رسول اللہ کو بھی شیعہ سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے نا۔ بھائی جو جس کے مذہب پر ہوتا ہے وہ اسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے۔ مولانا مودودی مرا تھا بفیلو ہسپتال میں، امریکہ میں ہسپتال ہے بفیلو، اب جو انگریزی جانتے ہیں نا وہ لطف لیں گے بفیلو کا۔ یہ ریکارڈ ہے بھائی، کیا مسکراتا ہوا نعرہ لگایا ہے نا، گرجتا ہوا جو ہے نا رسول اللہ۔ مولانا مودودی مرا بفیلو ہسپتال میں امریکہ میں، ہو گیا ترجمہ، پوچھ لینا۔ بفیلو ہسپتال میں مرا، آیا پاکستان میں جنازہ تو فوراً اس زمانے کا جو سربراہ مملکت تھا نا وہ سارا کاروبار حکومت چھوڑ کر مولانا مودودی کے جنازے میں شریک ہوا۔ توجہ ہے نا، بڑا شوق تھا اسے جنازوں میں شریک ہونے کا، اس لیے اس کا اپنا جنازہ اٹھا ہی نہیں۔ حیدری اٹھایا نہیں، لبا ہی، ہاں لبا ہی نہیں، نبی بھائی جویا صاحب کہہ رہے ہیں اٹھایا نہیں لبا ہی نہیں، ہے نا۔ ہائے ہائے، تو بہرحال اسے بہت شوق تھا جنازوں میں شرکت کرنے کا، حکومت چھوڑ کے فوراً پہنچ جاتا تھا۔ جنازہ مفتی محمود مرا کراچی میں، جنازہ آیا ملتان میں، پہنچا ڈیرہ اسماعیل خان، تو جہاں جہاں مفتی محمود کا جنازہ جاتا رہا وہاں وہاں وہ صدر مملکت جاتا رہا، پیچھے پیچھے گیا۔ تو یہ جنازے میں شرکت کرنا اس بات کی دلیل ہوتا تھا نا کہ ہم خیال مرا ہے، ہم مذہب مرا ہے، ہم نیت مرا ہے، ہم ذہنیت مرا ہے۔ جہاں ستارے ملتے ہوں وہی تو جنازے میں جاتا ہے نا۔
تو مودودی اور مفتی محمود کے جنازے میں شرکت کر کے اس دور کے صدر مملکت نے بتا دیا نا کہ یہ میرے مذہب پر ہیں، میں ان کے مذہب پر ہوں، تو رسول اللہ کے جنازے میں بھی شرکت کرنے والوں نے بتا دیا نا کہ جو رسول کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں وہ رسول کے مذہب پر ہیں، جو شریک نہیں ہو رہے وہ اور مذہب. جو ہے نا نعرہ حیدری.